میں نے 2 حاملہ عورتوں سے شادی کی تھی۔ میری دونوں بیویوں کے پیٹ میں ناجائز بچے تھے۔ میں ان بچوں کو اپنا نام دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ پہلی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور دوسری بیوی کا آپریشن ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایک موچی آیا اور خط مجھے دے کر رونے لگا۔ میں نے جیسے ہی اس خط کو کھول کر پڑھا تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ ایسے لگتا جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا کیونکہ میری دونوں بیویاں تو میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے نانی نے پالا تھا۔ انہوں نے ہر رشتے کا پیار دیا تھا۔ گھر میں اور بھی لوگ تھے جن میں میرے 2 ماموں اور ان کی بیویاں شامل تھیں۔ نانی کے علاوہ گھر میں سب کا رویہ مجھ سے عجیب سا تھا۔ نوشابہ مومانی کو نہ جانے مجھ سے کیا بیر تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے نفرت ہی دیکھی تھی۔ وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی جبکہ میرے ماموں بھی ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے۔ ہاں البتہ میری چھوٹی مومانی نرگس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ نانی کے بعد گھر میں مجھے وہی اچھی لگتی تھی۔ دونوں ماموں کی بیٹیوں سے بھی میری نہیں بنتی تھی۔ طلال ماموں کا ایک بیٹا بھی تھا مگر وہ بھی مجھ سے صرف مطلب کی بات کرتا تھا۔ البتہ بڑے ماموں کی بیٹی سہرش بہت اچھی تھی۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ کر مجھ سے باتیں کرتی مگر نوشابہ مومانی کو یہ ہضم نہ ہوتا اور وہ اسے ٹوکتی تھی کہ سہیل کے کمرے میں مت جایا کرو۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں اور سہرش دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ یہ بات نانی اماں نے بھی نوٹ کی تھی۔ میرے والدین کی کوئی نشانی نہیں تھی، نہ ان کی کوئی تصویر تھی اور نہ کوئی کپڑے تھے۔ کبھی کبھی دل میں یہ خواہش شدت سے جاگتی کہ کاش میرے امی ابو کی کوئی چیز ہوتی جسے میں ان کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا۔ ایک دن میں نے نانی اماں سے پوچھا کیا میرے والدین کی آپ کے پاس کوئی نشانی ہے جس سے میرے امی ابو کی خوشبو آئے یا میرے دل کی تشنگی کم ہو؟ نانی نے کہا کہ بیٹا اس وقت تصویر وغیرہ کا رواج بھی نہیں تھا، کپڑے اور دوسرا سامان غریبوں کو دے دیا تھا۔ نانی کی باتوں سے میرے دل کو تسلی نہ ہوتی۔ مجھے لگتا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، میری ہر جائز خواہش کو پورا کیا، مجھے اچھی تعلیم دلوائی۔ پھر بڑے ماموں کی ٹیکسٹائل مل میں مجھے جاب پر رکھوا دیا۔ نوشابہ مومانی کے سخت مخالفت کے باوجود ماموں نے نانی کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جاب پر رکھ لیا۔ ماموں میرے کام سے مطمئن تھے۔ اس روز میں خوشی خوشی گھر پہنچا۔ سب سے پہلے نانی کے کمرے میں جانے لگا کہ دروازے پر مجھے نانی اماں اور نوشابہ مومانی کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ تب بھی میں دروازے پر رک گیا۔ مومانی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی کہ نہیں امی، میں اس کم ذات کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتی، ہم لوگ تو خاندان دیکھ کر بیٹی دیتے ہیں۔ نانی نے جواباً کہا دیکھو بیٹی، وہ تمہارے سامنے پلا بڑھا ہے اور تمہاری بیٹی بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی لیکن مومانی اس بات کو ماننے پر تیار نہیں تھی۔ جبکہ چند لمحوں کی اس گفتگو سے میں جان گیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ گئی۔ کافی دیر رونے کے بعد میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ نوشابہ مومانی کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ شام کو دروازہ بجنے لگا۔ یہ نانی اماں کی آواز تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر وہ سوال میرے لبوں پر آ ہی گیا۔ نانی اماں، مجھ سے آپ کچھ مت چھپائیں، مجھے سچ بتائیں کہ میں کون ہوں، یہ لوگ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ میں رونے لگا تھا۔ تبھی نانی بولی بیٹے، تم سے کچھ نہیں چھپایا جا رہا، بات صرف اتنی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے پسند کی شادی کی تھی اور یہ سب اس کے خلاف تھے۔ تمہارا باپ امریکہ سے آیا تھا، اسے میری بیٹی سے محبت ہوئی اور ان لوگوں نے شادی کر لی۔ تمہارے ماموں اقبال اور طلال نے بہت مخالفت کی مگر پھر بھی میری بیٹی نے شادی کر لی اور یہ گھر چھوڑ دیا۔ جب 1 سال بعد ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ بھائیوں نے نہ اپنی بہن کے جنازے کو کندھا دیا کیونکہ انہیں اپنی عزت عزیز تھی۔ تم اس وقت یتیم ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی آخری نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس دن سے یہ لوگ تم سے اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نانی کی بات سن کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایک فقیر عورت اکثر ہمارے دروازے پر آتی تھی۔ وہ اپاہج تھی، بیساکھیوں کے سہارے آتی تھی۔
نہ جانے کیوں وہ عورت مجھے غور سے دیکھتی تھی۔ میں بھی اسے پیسے دے کر دعائیں لیتا اور وہ عورت دل کی گہرائیوں سے مجھے دعا دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ اسی دوران مومانی کی چھوٹی بیٹی نادیہ کی جونی نامی ایک آوارہ لڑکے سے دوستی ہو گئی اور ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ میں یہ دیکھ کر کڑتا رہتا اور نانی کو بھی بتاتا۔ دوسری طرف سحرش کی چاہتیں بھی بڑھنے لگیں، لیکن میں خود کو روکتا کیونکہ ہمارا ملن اب ناممکن تھا۔ نوشابہ مومانی کی نفرت بھی آگ کی طرح بڑھتی رہی اور نرگس مومانی کی محبتیں جاری رہیں۔ اسی دوران مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ جونی دراصل بدنام زمانہ ایک بدمعاش جعفر خان کا بیٹا تھا۔ وہ کالے دھندوں کا بے تاج بادشاہ تھا، باپ کی دولت میں مست، کئی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کی عزت سے کھیل چکا تھا۔ ان دنوں نادیہ اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بھی جونی سے محبت کرتی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک نانی اماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ دراصل نانی کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ انہوں نے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور جو کچھ کہا اسے سن کر میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب کہ میں نانی کے کمرے میں گیا تو ان کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند تھیں۔ میری آمد کے احساس پر انہوں نے مجھے پکارا، پھر کہنے لگی، بیٹا میں تمہیں وہ بات بتانے لگی ہوں جو میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر اب میری مجبوری ہے۔ اگر میرے مرنے کے بعد یہ بات تمہیں کسی اور سے پتہ چلے تب تمہیں بہت دکھ ہوگا اور مجھ سے شکایت بھی۔ شاید یہ بات بتا کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ بیٹا میں جو کچھ تم سے کہتی رہی ہوں اس پر میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا ہے، مگر آج میں تم سے سچ کہوں گی تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ نانی کا لہجہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ کون سا جھوٹ نانی؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ سہیل بیٹا میری بات سکون سے سننا، میں نہ ہی تمہاری نانی ہوں، نہ تم میرے نواسے ہو، اور نہ تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی کوئی میری بیٹی تھی، نہ تمہارے ماں باپ نے پسند کی شادی کی اور نہ ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے تم گھر کے قریب کوڑے میں پڑے ہوئے ملے تھے۔ میں تمہیں اٹھا لائی تھی تاکہ نوشابہ تمہیں پالے، مگر نوشابہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ناجائز بچہ نہیں پالے گی۔ پھر میں تمہیں پالنے لگی۔ سب رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی کہ تم میرے کسی دور کے عزیز کے بیٹے ہو۔ نانی نے سب کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا، مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ بات کتنی اذیت ناک تھی کہ میں کسی کی ناجائز اولاد ہوں، نہ میرے باپ کا پتہ ہے اور نہ میری ماں کی خبر۔ کاش یہ سب کچھ سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، تاہم میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ خاموشی سے نانی کو تکتا رہا۔ پھر نانی کہنے لگی، سہیل مجھے لگتا ہے میرے مرنے کے بعد تم یہ گھر چھوڑ دو گے یا یہ لوگ تمہیں نکال دیں گے، مگر یہاں سے نکلنے سے پہلے دو کام ضرور کرنا۔ ایک، نادیہ کی جان اس جونی سے چھڑوانا، کہیں یہ لڑکا ہمارے خاندان کی عزت خاک میں نہ ملا دے۔ دوسرا یہ کہ تم اپنی زندگی سے مایوس مت ہونا، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تمہاری ماں کی ضرور کوئی مجبوری ہوگی جو تمہیں کوڑے میں رکھ کر چلی گئی ہوگی، ورنہ کوئی ماں اپنی اولاد کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑتی۔ نانی سب بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں ان کے بولنے کا منتظر رہا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میں نانی نانی پکارتا رہا، روتا رہا، مگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ نانی کی میت میں بہت سے لوگ آئے، ان میں وہ اپاہج بھکارن عورت بھی شامل تھی۔ اس کا آنا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، نہ جانے کیوں وہ مجھے غور سے دیکھتی اور میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ نانی کے گزر جانے کے 15-20 دن بعد ایک روز میں نے نادیہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ کوشش مجھے بہت مہنگی پڑی۔ میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، میرا گریبان پکڑ کر بری طرح چلانے لگی کہ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کی آواز سن کر سارے گھر والے اس کمرے میں آ گئے۔ نادیہ نے سب کے سامنے مجھ پر دست درازی کا الزام لگایا۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا، اور پھر کیا تھا، گھر والوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی ان کی حقیقت جانتا تھا، سو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، گھر کے ساتھ آفس اور جاب بھی چھوڑ دی اور اپنے دوست کے ایک خالی فلیٹ میں رہنے لگا۔ میرے دوست کی ٹیکسیاں چلتی تھیں، اس نے ایک مجھے بھی ٹیکسی دی جسے چلا کر میں کچھ پیسے کماتا اور اپنی زندگیاں یوں ہی گزارنے لگا۔
کچھ بچت بھی ہو جاتی اور خرچہ بھی نکل جاتا۔ ایک روز فٹ پاتھ پر وہی بیکارن عورت مجھے ملی۔ میں جوتے پالش کرنے والے کے پاس کھڑا تھا کہ وہ مجھے فٹ پاتھ پر نظر آ گئی۔ میں نے پالش والے سے پوچھا، بھائی یہ عورت کون ہے؟ شکل سے بیکارن نہیں لگتی۔ وہ بولا، یہ اکثر یہیں بیٹھی رہتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگتی۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا، سلام کر کے 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا چہرہ کھل گیا، یوں لگتا تھا مجھے دیکھتے ہی اس کا غم دور ہو گیا ہو۔ اب میں ہفتے میں 2-3 بار اسے کھانا کھلا دیتا، وہ مجھے خوش ہو کر دعائیں دیتی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے خاص قسم کی انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک روز سواری کو لے کر شہر سے باہر جانا پڑا۔ سواری اتار کر میں سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا، گاڑی پر کپڑا مارنے لگا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، آس پاس لوگ کم ہی تھے۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو دوڑتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی۔ لڑکی کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، ٹیکسی سٹارٹ کرو اور مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے دیکھا، واقعی تین آدمی ڈنڈے اٹھائے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے کہا، تم سچ بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ بولی، ان میں سے ایک میرا ابو ہے اور 2 بھائی ہیں۔ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میں کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ لڑکا مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہے۔ لڑکی نے سچ بول دیا تھا، حالانکہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ پھر بولی، میں نے ایک جونی نامی لڑکے کی جھوٹی محبت میں پھنس کر اپنی عزت گنوا دی۔ اب اس کا گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میرے ماں باپ اور بھائیوں کو پتہ لگ گیا ہے۔ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکی رونے لگی۔ وہ تینوں ہمارے قریب پہنچ گئے تھے۔ اسی وقت مجھے نانی کی بات یاد آ گئی کہ میری نادیہ کو جونی سے بچا لینا۔ میں اسے تو نہیں بچا سکا، لیکن اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میں چٹان کی طرح لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان تینوں میں سے بڑی عمر کا آدمی کہنے لگا، ٹیکسی والے سامنے سے ہٹ جا، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ لڑکی میرے پیچھے کھڑی سسک رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ اسے نہیں مار سکتے، میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، ہم نے نکاح کیا ہے۔ میں نے بڑے اطمینان سے یہ بات کہی۔ پھر وہ نوجوان اور بھی غصے میں آ گئے، بولے، اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ تب ان کے باپ نے اپنے بیٹوں کو روک دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے گھر کیوں نہیں بھیجا؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ زندہ نہیں تھے، ہم یہ بات آپ لوگوں کو بتانے والے تھے، مگر آپ کی بیٹی ڈرتی تھی۔ میرا لہجہ موذبانہ تھا۔ وہ کہنے لگے، اب ہم لوگ تم لوگوں کو ایک شرط پر ہی زندہ چھوڑیں گے، وہ یہ ہے کہ اب تم گھر چلو، ہم اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کریں گے۔ میں اس لڑکی کی خاطر یہ قربانی بھی دے دی۔ میں نے فون کر کے اپنے دوست کو بلا لیا، اس نے بھی رخصتی میں شرکت کی۔ ان کے کچھ رشتہ دار اور محلے والے بھی اس تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ میرے ساتھ میرا دوست ہی تھا۔ پھر میں اس لڑکی یعنی سائرہ کو اپنے فلیٹ پر لے آیا اور ایک مولوی کو بلا کر ہمارا نکاح پڑھوایا گیا۔ اب سائرہ میری بیوی بن کر میرے فلیٹ میں رہنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی۔ وہ اپنے بچے کو ضائع کروانا چاہتی تھی، مگر میں اس گناہ کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سائرہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائرہ کے قدم میرے گھر میں بہت مبارک ثابت ہوئے۔ مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ ایک دن میں آفس میں مصروف تھا کہ سائرہ کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ 2 عورتیں آپ سے ملنے آئی ہیں۔ میں جلدی سے گھر آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میری مکار مومانی نوشابہ اپنی بیٹی نادیہ کو لیے کھڑی تھی۔ دونوں کے چہرے پر مایوسی اور دنیا بھر کا غم پھیلا ہوا تھا۔ مومانی میرے گلے لگ گئی، بولی، تم اپنے ماموں کی عزت بچا لو ورنہ وہ مر جائیں گے۔ نادیہ نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، یہ جونی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد وہ نادیہ کو بری طرح مارنے لگی اور نادیہ بلک بلک کر رونے لگی۔ مومانی کہنے لگی، بیٹا تم اسے اپنے ماموں کی خاطر اپنا لو، بعد میں بھلے چھوڑ دینا۔ میں نے کہا، مومانی، نادیہ تو معصوم اور خاندانی لڑکی ہے، جبکہ میں تو کسی کا گندا خون ہوں، میرے خاندان کا بھی پتہ نہیں ہے، سو یہ ملاپ ممکن نہیں ہے۔ میں نے نادیہ کو جونی سے ملنے سے روکا تھا، مجھے معلوم تھا ایک دن یہ گل کھلائے گی، مگر نادیہ نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا اور مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکلوا دیا۔ اب میں جونی کے گناہ کو کیسے اپنا لوں؟ ایسے ممکن نہیں ہے۔ مگر مومانی میری منتیں کرنے لگی، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھر میری پہلی بیوی
سائرہ کی سفارش پر مجھے نادیہ سے دوسرا نکاح کرنا پڑا۔ سائرہ نے بھی ہمارے نکاح میں خوشی خوشی حصہ لیا۔ یوں میں اب اپنی 2 بیویوں کے ساتھ رہنے لگا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ سائرہ نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام ہم نے عامر رکھا۔ سائرہ اور نادیہ کا کہنا تھا کہ عامر مجھ پر گیا ہے۔ میں نے بھی غور کیا، عامر کے نئے نقش بالکل میرے جیسے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نادیہ کا آخری مہینہ بھی آن پہنچا۔ اب ان دنوں وہ بہت اداس رہتی۔ میں اسے تسلی دیتا کہ میں تمہارے بچے کو بھی باپ بن کر پالوں گا، کبھی اسے ناجائز نہیں کہوں گا۔ نادیہ کو نہیں پتہ تھا کہ سائرہ بھی جونی کی ڈسی ہوئی ہے۔ عامر کا باپ بھی میں نہیں ہوں، یہ بات ہم نے اس سے چھپائی تھی۔ ایک روز ٹی وی پر خبر آئی کہ جعفر خان کی گاڑی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اور اس کے 4 ساتھی اس گاڑی میں جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلے روز یہ خبر آئی کہ جونی اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے۔ کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو برباد کیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے اپنا انتقام لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان باپ بیٹے کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ انسان کچھ بھی کر لے، آخر موت ہے۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو کیسی مصیبت ملی تھی۔ لاوارثوں کی طرح ان کے کفن دفن کا انتظام عیدی والوں نے کیا تھا۔ اس روز میں آفس سے گھر آ رہا تھا، دل میں خیال آیا اس اپاہج فقیرنی سے ملتا جاؤں۔ میں اسے ماں جی کہنے لگا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ یہ بات مجھے ایک ریڑھی والے نے بتائی تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ ماں جی نے مرنے سے پہلے ایک خط اپنے ساتھ بیٹے موچی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ میری یہ امانت اس لڑکے تک پہنچا دینا۔ اب موچی پتہ نہیں کل سے کہاں غائب ہے۔ میرے کہنے پر وہ ریڑھی والا مجھے قبرستان لے گیا، جہاں 2 تازہ قبریں بھی تھیں۔ ان پر نام والی تختیاں تھیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا جعفر خان، ساتھ والی قبر پر مزمل خان عرف جونی۔ ان دونوں قبروں کے ساتھ ماں جی کی قبر تھی جو بے نام تھی۔ کسی کو کیا معلوم کہ ان کا کیا نام تھا۔ یہ قبر عیدی والوں نے بنائی تھی کیونکہ یہ قبرستان ان کے لیے مخصوص تھا۔ یہ تینوں اموات ایک ہی ہفتے میں ہوئی تھی، اسی لیے عیدی والوں نے انہیں قریب قریب دفنا دیا تھا۔ ان تینوں قبروں کا ساتھ ساتھ ہونا ایک راز تھا جو بعد میں مجھے پتہ چلا جب موچی نے اماں جی کا خط مجھے دیا۔ اس خط نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: پیارے بیٹے، میرا نام آسیہ ہے، میں ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھی اور میری شادی جعفر خان سے ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ جعفر خان مجھے بیاہ کر پاکستان لے آیا۔ 1 سال ہم خوشی خوشی رہے، پھر ہمارا پہلا بیٹا ہوا جس کا نام ہم نے مزمل رکھا۔ وہ ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بہت بڑا اسمگلر ہے۔ میں نے اسے یہ دھندا چھوڑنے کو کہا، جس پر ہمارا جھگڑا بڑھنے لگا۔ یوں ہمارے تعلق میں دراڑ بن گئی اور جب مزمل 1 سال کا ہوا تو میں پھر سے امید سے ہو گئی اور پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے مار پیٹ کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرا اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں بیکاریوں کی طرح ایک جھگی میں آ گئی۔ پھر مجھے خیراتی ہسپتال لے جایا گیا۔ میرا علاج کروایا گیا مگر میری کمر ٹھیک نہ ہوئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں اپاہج ہو گئی۔ میرا ان بیکاریوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں بیساکھیوں کے سہارے چلتی۔ 9 ماہ بعد میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ بڑا بیٹا باپ کی طرح ڈاکو بنے گا اور چھوٹا بیٹا ماں کی طرح بیکاری بنے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس بچے کا مستقبل خراب نہیں کروں گی، چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اسے ایک امیر گھرانے کے سامنے کچرے کے ڈھیر پر رکھ دیا۔ نگرانی کے لیے اپنے ساتھی لڑکے کو بٹھایا کہ دیکھو کون میرے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر اسی امیر گھر کی ایک عورت نے میرے بچے کو اٹھایا اور میرا لال وہیں پلنے لگا۔ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، جعفر خان تمہارا باپ ہے اور مزمل تمہارا بھائی ہے۔ مجھے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تمہاری نانی کے بعد وہ لوگ تمہیں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں۔ سہرش نامی لڑکی نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ اس خط کا مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہو، تم ناجائز نہیں ہو۔ یہ سب میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا۔ بیٹے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ خط پڑھ کر میں کافی دیر تک روتا رہا، تقدیر کے اس کھیل پر حیران ہوتا رہا کہ وہ مجرم اسمگلر جعفر خان میرا باپ تھا، جس لڑکے سے میں نفرت کرتا تھا وہ میرا بھائی تھا اور اپاہج عورت میری ماں تھی۔ میں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا تھا مگر اس کی خدمت نہیں کر سکا۔ میں انہی خیالوں
میں گم تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نادیہ 2 دن پہلے اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی، وہیں سے درد اٹھا تھا تو وہ لوگ اسے ہسپتال لے گئے اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں ہسپتال پہنچا، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پہلو میں ایک پیارا سا بچہ آنکھیں کھولے لیٹا تھا، وہ بالکل میرے جیسا تھا۔ میں نے اپنے بچے کا نام عاصم رکھا۔ سب کہتے ہیں کہ دونوں بیٹے مجھ پر گئے ہیں، میں دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہوں، آخر وہ میرے بھائی کے بچے ہیں، ناجائز ہی صحیح، خون تو میرا تھا۔ میرے بھائی اور باپ کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ میری دونوں بیویاں نادیہ اور سائرہ بہنوں کی طرح مل کر رہتی ہیں، میرا اور بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، جبکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔